مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ کی گراں قدر تصنیفات میں سے ایک کتاب استشہاد رسول الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ اس جانب بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح امت کے بعد افراد نے حکومت پر قبضہ کر کے حقیقی اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آیت اللہ العظمی السید صادق الحسینی شیرازی دامت ظل العلی نے اپنی کتاب استشہاد النبی میں ایک اور عنوان اختیار کیا ہے، وہ ہے بنی عباس کی اور بنی امیہ کی سیاہ تاریخ۔ بنی عباس کی جو سیاہ تاریخ ہے، اس عنوان سے آپ نے چند باتیں اپنے اس کتاب میں تحریر کیا ہے، جسے استشہاد نبی کہا جائے کے نام سے جو موسوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کی جو سیاہ تاریخ رہی ہے، اس میں انہوں نے تو جو کالے کارنامے انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سیاہ کارنامہ تاریخ میں اب بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کسی بھی فرد کو اس صفحہ ہستی پر باقی نہ رہنے دیا جائے، کائنات میں یہ افراد زندہ نہ رہنے پائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ پروردگار عالم نے اسلامی عہدے کو مربوط کیا ہے علم سے۔ یہاں میں وہ ذکر نہیں کروں گا کہ چونکہ یہ پیغمبر اسلام کی اولاد میں سے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام، لہذا یہی وارث ہیں۔ میں اس طرف آپ کو متوجہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو معیار قرار دیا ہے نمائندگی کا اور پروردگار عالم کی طرف سے نمائندگی کا اور عہدے کا، وہ یہی ہے کہ جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے اس کا علم ہے یا نہیں ہے۔ تو علوم پیغمبر اسلام کس کی طرف منتقل ہو کر آیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفبا، کہ مجھے پیغمبر اسلام نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے ہیں، اور ہر باب سے، علم کے ہر دروازے سے میں نے خود 1000 دروازے واقع ہیں۔ تو کیا یہ صلاحیت اور یہ لیاقت ہر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ سلاطین بنی امیہ، ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو اس علم کے ورثہ دار تھے، جو اس علم کے وارث تھے، جو علوم پیغمبر اسلام تھے اور جو منتقل ہوئے ہیں مولا کائنات کی طرف، اور اسی طریقے سے نسل در نسل، سلسلہ بسلسلہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور اس طریقے سے 11-12 اماموں تک یہ جو سلسلہ چلا ہے، اس کے وارث کون تھا؟ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے۔ لیکن ان بنی امیہ کی سیاہ تاریخ یہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو، یعنی اپنی حکومتوں کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو خطرہ سمجھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چور کا دل تو آدھا ہوتا ہی ہے۔ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اسلامی عہدے پر اگر کوئی جاہل براجمان ہو جائے، اگر کوئی جاہل برسر اقتدار ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غاصب ہے، کیونکہ حقیقت میں اسلامی عہدے کا ذمہ دار اور مالک وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم پایا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام عین علم ہے، اسلام عین یقین ہے، اسلام عین ایمان ہے، اسلام عین معرفت ہے۔ کوئی بھی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، یعنی مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ
परवरदिगार आलम को न पहचाने, पैगम्बर इस्लाम को न पहचाने, अंबिया अलैहिस्सलाम को न पहचाने, अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को न पहचाने, तो लिहाजा इस्लामी ओहदे पर वही शख्स बाक़ी रहेगा जो साहिब इल्म होगा। और ये इल्म का सिलसिला अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के अंदर है ये सिलसिला। इस सिलसिले के हामिल कौन है, मसादिक कौन है? अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम इसके मसादिक में से हैं। इसीलिए बनी उमैया और बनी अब्बास की कोशिश ये रही है कि कहीं ऐसा न हो कि ये हुकूमत हमारे हाथों से छिन जाए और बनी फ़ातिमा की तरफ चली जाए, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा के औलाद की तरफ ये हुकूमत कहीं मुंतकिल न हो जाए। लिहाजा इनका हमेशा ये डर रहा है, इनका ये खौफ रहा है। यही वजह यह है कि इन्होंने हमेशा अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक हमेशा अज़ियतें पहुँचाई हैं, इनको सताया जाता रहा है और ज़हर के ज़रिए से या तलवार के ज़रिए से आपको कत्ल किया जाता रहा है, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से मालूम था कि असली इस हुकूमत के असली वारिस तो यही हैं, इस हुकूमत के मालिक यही अफराद हैं। लिहाजा जब तक ये ज़िंदा रहेंगे उस वक्त तक हमें अपनी हुकूमत को बाक़ी रखना हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है। लिहाजा कहीं ऐसा न हो कि पब्लिक और मुसलमान और आवाम इनकी तरफ चली जाए और ये हुकूमत हमारी ज़िंदगी से चली जाए। तो लिहाजा इन लोगों की तारीख़ ये रही है कि जैसा कि पैगम्बर इस्लाम की हदीस है, मा मिन्ना इल्ला मक़तूलुन औ मस्मूम, हम में से कोई नहीं है मगर ये कि या तो उसको तलवार के ज़रिए से कत्ल किया गया है या ज़हर के ज़रिए से शहीद किया गया है। और ये पैगम्बर इस्लाम ने वो अपनी ज़िंदगी में इसकी पेशन गोई कर दी थी, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको मालूम था कि ये वो अफराद हैं जो बरसर इक़्तिदार आएंगे और हमारे फ़र्ज़ंदों को जो असली इस्लाम के असली वारिस हैं इनको सताया जाएगा, इनको अज़ियत दी जाएगी और इनको ज़हर या तलवार के ज़रिए से शहीद किया जाएगा। तो लिहाजा बनी अब्बास की ऐसी तारीख़ है और मुसलमानों को होश की नाखुन लेना चाहिए और समझना चाहिए कि वाक़ई ज़िम्मेदार इस्लाम कौन है और हकीकी मानों में वो अफराद कौन हैं जो इस्लाम के मुखालिफ हैं और अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा कहते हैं। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।